سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کا چھٹا فرض یعنی قاعدہ عقیدہ، یعنی آخری قاعدہ کہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری التحیات یعنی التحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد یعنی التحیات پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے، یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں یعنی اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہوں۔ تشہد پڑھتے وقت واقعہ معراج کی حکایت مد نظر نہ ہو، یعنی تشہد پڑھتے وقت اس کا معنی کا قصد ضروری ہے کہ جب تشہد پڑھے تو یہ قصد کرے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور سرکار کی بارگاہ سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ واقع معراج کے اندر جو حکایت ہے اس کو مد نظر نہ رکھے۔ التحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں جما کر، سرکار کا تصور اپنے دل میں جما کر السلام علیک ایھا النبی عرض کرے، اور یہ یقین کرے کہ میرا یہ سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس پر اگر عمل کیا جائے تو بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ یوں تو نماز کا شروع سے لے کر کے اخیر تک پورا کا پورا اگر بندہ بالکل یکسوئی کے ساتھ اور خلوص للہیت کے ساتھ ہر ایک حرف، ہر ایک آیت پر، ہر ایک دعا پر غور کرتے ہوئے نماز پڑھے تو الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں بٹے گا اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی لذتوں سے وہ لطف اندوز بھی ہوگا۔ مگر یہ ہم سے ہو نہیں پاتا، یہ ہماری کیا کہہ لیں کہ بے کسی کہہ لیں، بے بسی کہہ لیں، یا پھر اپنی دنیا میں زیادہ منہمک ہونے کی صورتیں کہہ لیں، جس کی وجہ سے ہم اس انداز میں نماز نہیں پڑھ پاتے جس انداز میں نماز پڑھنے سے حقیقتاً بندہ برائی سے رک جاتا ہے۔ اب التحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانیں۔ اب سرکار کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جاننے سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سرکار کی صورت مبارکہ ہے کیا، وہ ہے کیسی۔ اب ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، علماء کرام سے سنا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ عنہ کے اشعار کو سنا ہے، تو اس میں تشبیہ تو کبھی چودھری کے چاند سے دی گئی ہے، قرآن نے والضحیٰ کہا ہے نا، آپ کے زلفوں کو واللیل کہا گیا ہے،
تو بالکل اب ہم وہ صورت تو نہیں بنا سکتے، لیکن ایک خاکہ کے مصطفیٰ کریم کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک خاکہ اپنے دل میں تیار کر کے حاضر جانے اور حضور کا تصور اپنے دل میں جما کر کہ مصطفیٰ کریم موجود ہیں ہمارے دلوں میں، جمع کر السلام علیکہ ایھا النبی کے میرا مصطفیٰ سن رہا ہے، آقا کریم سن رہے ہیں، تو اس طریقے سے السلام علیکہ ایھا النبی عرض کرے، اور جب سلام عرض کرے تو یہ یقین بھی کرے کہ میرا یہ سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور حضور میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ جو اس عقیدہ اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو اگر سرکار نے پھر سلام کا جواب دے دیا، سرکار نے سلام کا جواب عطا، حالانکہ سرکار عطا کرتے ہیں، لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، تو آپ سمجھ لیں واقعی اس کی زندگی بہتر ہو گئی، زندگی تو زندگی، آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ تو اس انداز سے جو ہے اتحیات پڑھنی چاہیے، یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوں۔ قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے۔ انگلیاں جو ہے نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوں، اور نہ جو انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑنا چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے۔ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے، تب داہنے ہاتھ کی چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو لفظ لا پر بند کرے، اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھا کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی، یعنی پہلی انگلی، اس کو سبابہ کہتے ہیں، کو اٹھائے، اور جب لفظ الا پڑھے تب شہادت کی انگلی نیچے کر لے، اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق فوراً سیدھی کر لے۔ تو ہم کرتے ہی اٹھاتے ہیں تو بالکل نہ، تو اس طریقے سے انگلی کو اٹھائے، اور پھر جب لفظ الا پر پڑھے تب شہادت کی انگلی نیچے کر لے، اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق فوراً سیدھی کر لے۔ اتحیات میں مذکورہ طریقہ، جو طریقہ ذکر کیا یہ طریقہ پر شہادت کی انگلی اٹھانے کی احادیث میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آگے کے تعلق سے پھر بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تمام کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب ہمارے